اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلوچستان پر پھیلے ہوئے ہیں جبر کے سائے، کہیں ایسا نہ ہو پھر سے کوئی مختار بن جائے، اور ہزارہ کی ہزاروں بیٹیاں تکتی رہی کاظم، سماجی بہر کے سارے مگر مچ مچ نہیں آئے۔ اس وقت ہم چائنا چوک اسلام آباد میں موجود ہیں کہ جہاں پر گزشتہ 4 سے 5 دن سے دھرنا جاری ہے، اور یہاں پر شرکاء میں خواتین، مرد، بچے موجود ہیں کہ جو ہزارہ کے ان شہداء کے ساتھ کہ جن کو بے رحمی سے 5 دن پہلے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہاں پر سردی میں موجود ہیں۔ ہم اس وقت کے جو وزیر اعظم اور اس وقت کے جو ہمارے حکمران ہیں، ہم ان سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا مظلوموں کی حمایت کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دھرنا کیا جا رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا بلیک میلنگ ہے۔ تو 126 دن کا ایک دھرنا پہلے بھی ہوا تھا اور آج بھی ایک دھرنا ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بتائیے وہ دھرنا ایک حکومت اور ایک جو ہے وزارت کے لیے تھا، اور آج جو دھرنا ہے وہ مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے۔ تو آپ اس کو بلیک میلنگ کا نام کیوں دے رہے ہیں آج؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی تقریر سے بہت ہی زیادہ ہمارا دل دکھا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم عوام سے رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں جنہوں نے ایک ریاست مدینہ بنائی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یتیم بچیاں سڑکوں پہ اپنے باپ کا لاشا لے کے بیٹھی ہیں تو وہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے یہاں کے لوگوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے آج تقریر کی ہے، اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ بے شک بلیک میل کر رہے ہیں، یتیم بچیاں اپنے باپ کے لاشے کو پہ بیٹھ کے رو رہی ہیں اور ان کے آنسوؤں کو بلیک میلنگ کا نام دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بے حسی کی انتہا ہے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے، بجائے مظلوموں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے اور ان کے سر پہ کوئی دست شفقت رکھنے کے بجائے ریاست ان کے لیے کوئی وسیلہ بنے، ان کے دعویٰ کرے، اس کے بجائے جو ہے ان کا کیا مطالبہ ہے؟ صرف وہ آپ کی حاضری چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کی، کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ہمارے دکھ درد سنیں اور ہماری مطالبات سنیں۔ لیکن اگر ریاست جو ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے وزیر اعظم، اگر وہی آ کر ان کے درمیان، ان کے لاشوں کے درمیان ان کے وارثوں کو ہمدردی کے 2 بول نہیں بول سکتا، تو پھر اس کے وزیر اعظم ہونے کا یا ریاست کا ایک ماں اور باپ کا کردار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد وزیر اعظم وہاں پہنچیں شہداء کی میتوں کے پاس، تاکہ ان شہداء کی لاشوں کو جلد از جلد دفنایا جا سکے۔ بہت زیادہ دن گزر گئے ہیں، انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور جلد از جلد مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم وہاں سے پہنچے، ورنہ یہ مظلوم قوم جو ہے اپنا حق کے جو جمہوریت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے احتجاج کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کرتی جائے گی۔ دیکھیے، جہاں کی لوگوں سے آپ نے جو اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، ان کے دل میں بھی دکھ اور غم ہے، کیونکہ دیکھیں تمام رشتوں سے بڑا انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ جو سانحہ ہوا ہے، خداوند متعال قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے پورے انسانیت کو قتل کیا، لیکن پھر بھی آج ہمارے سیاستدان اور وہ لوگ کہ جو کل تک ہم سے بڑے دعوے کرتے تھے، وہ آج خاموش ہیں، اور آج وہ ہمارے دکھوں کا مداوع کرنے کے اور ہمیں جو حوصلہ دینے کے علاوہ وہ اور تکلیف اور اذیت کا باعث بن رہے ہیں۔ تو دیکھیے، ابھی اگر دیکھا جائے، ہم زیادہ پیچھے بھی نہیں جاتے، ابھی کچھ عرصہ پہلے نیوزی لینڈ میں جو مسجد پہ اٹیک ہوا، تو نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم تھیں، جو پریزیڈنٹ تھیں، انہوں نے نہ صرف اظہار یکجہتی کیا بلکہ ان کا کلچر اپنایا، مسلمانوں کا کلچر، بے شک مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا کلچر اپنا کے ان کی دلجوئی کی، ان کو حوصلہ دیا۔ اور اس کے بارے میں بھی ہم پوچھنا چاہیں گے، وہ بھی ایک پریزیڈنٹ ہیں، وزیر اعظم تھی، اور ایک وزیر اعظم پریزیڈنٹ یہاں پر پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ تو ہم دیکھیں، اور اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو اس وزیر اعظم میں اور ریاست مدینہ کے وزیر اعظم میں کیا فرق ہے؟ آئیے ہم پوچھتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں موازنہ کرنے میں آئیں تو پھر بہت ساری منافقتیں ہیں ہمارے مسلمان حکمرانوں کی جو سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے اپنے ملک پاکستان میں، ہم کسی اور کی کیا بات کریں، ہمارے اپنے ملک پاکستان میں جو اپنی ریاست کو شروع سے ہی ایک مدینہ کی ریاست ڈکلیئر کر چکے ہیں،
کہ ہم نے ہمارا مقصد جو ہے مدینہ کی ریاست بنانا ہے، لیکن ان لوگوں کو یہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ مدینہ کی ریاست میں بھی کیا تھا۔ اصل میں ان کو خود مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ وہ پریکٹیکل کر بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ وہی وزیر اعظم ہیں جو پہلے دھرنوں میں جا چکے ہیں اور وہاں پہ بڑے دعوے کرتے رہے کہ وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو فلانا کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، لیکن اب جب یہی وزیر اعظم یہ خود ہیں تو وہ ساری باتیں ان لوگوں کو اب یاد نہیں۔ آپ اگر موازنہ کریں کہ ریاست مدینہ تو وہ ریاست تھی کہ جس میں بھوکا بھی کوئی نہیں سو سکتا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ کی دور میں ریاست تھی، اور یہ اس کو اگر کمپیئر کریں ہم ریاست مدینہ کے ساتھ، اور جو نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو اس سانے مسلمانوں کے ساتھ ساری یکجہتی کی ہے، اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتی ہیں؟ اس اینگل ہم اب دیکھ رہے ہیں نا کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کس طرح سے ان کو ہمدردی کی، ان لوگوں کو گلے سے لگاتی رہی ہیں خود جو ان کی خواتین تھیں جو متاثرہ تھیں، تو اس طرح سے وہ ڈھارس ایک مل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے ان کی جو وزیر اعظم ہے انہوں نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے ان کے جو ذمہ داران تھے، جو کلپریٹ تھے، انہوں نے فوراً سزا دلوانے کی کوشش، بلکہ دلوائی گئی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ مقتولین کو ڈھارس مل جاتی ہے کہ ہمیں انصاف دے دیا گیا ہے، اور یہی انصاف کی ضرورت ہماری اپنی ریاست کو ہے۔ اور جو مثالیں دیتے رہے ہیں ان کی وزیر اعظم جسنڈا کی، تو ابھی ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے ملک میں دیکھیں کہ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے۔ اب وہ انصاف چاہ رہے ہیں، آپ کو اتنے بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ یہ ریاست مدینہ کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو ذرا عملی طور پہ بھی ریاست مدینہ کا وزیر اعظم ہونا چاہیے، حکمران ہونا چاہیے ویسا۔ تو وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے ہمیں بہت ہی مایوسی ہوئی ہے آپ سے کہ آپ کا جو کام تھا، جو آپ کی باتیں تھیں وہ صرف باتیں ہی تھیں، ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے حکمرانوں کی باتیں تھیں اس طرح سے آپ کی بھی باتیں تھیں۔ اور اگر دیکھا جائے کہ جس طرح سے پچھلی دفعہ جب کوئٹہ میں ظلم ہوا تو بہت سے کلپ جو ہے عمران خان صاحب کے شائع، اور اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ بے شک سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے، کوئی شیعہ سنی کچھ نہیں ہوتا، سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج جب وہاں پر 11 افراد کو شہید کیا گیا، وہاں مائیں بہنیں 6 سینٹی گریڈ وہاں پہ اتنی سخت سردی میں آج اپنے پیاروں کی لاشیں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ جو آپ نے وعدے کیے تھے، جو آپ انسانیت کا درس لوگوں کو دے رہے تھے، کیا وہ انسانیت آج کہاں گئی؟ اظہار افسوس کرنے کے بجائے آپ ان کو غلط رنگ دے رہے ہیں، اور ہم یہاں پر اسی وجہ سے موجود ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو لے کے آئی ہیں شدید سردی میں، اپنے بچوں اپنے پیاروں کو لے کے ہم یہاں پر موجود ہیں، تو ہم ان سے یہ بھی بات کریں گے کہ آپ بتائیں کہ آگے کا ہمارا لاہ عمل کیا ہے، یہ جو ہم نے دھرنا دیا ہے اس کا لاہ عمل کیا ہے؟ صاحب یہ جو اس وقت جو یہاں پر دھرنا جاری ہے، یہاں پر مائیں اپنی بچیوں کو لے کے بیٹھے ہیں، مرد ہیں، شرکاء میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آگے کا لاہ عمل کیا ہے ہمارا؟ دیکھیں، ہم اصولی طور پر تو ان مظلوم خانوادوں کے ساتھ ایک یکجہتی کے اظہار کے لیے اور اپنی محبتوں کے جو انسانی فطری جذبے ہیں ان کے اظہار کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ تو انہوں نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، یعنی ہماری اپنی ڈیمانڈز یہ ہیں کہ ان کی ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے، لہذا جب تک وہ بیٹھے ہیں ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ پورے پاکستان میں سارے دھرنوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور ایک کی لائحہ عمل ہے، اور اسی طرح سے خانوادوں کے خانوادے باہر نکلے ہیں، جیسے آپ نے کہا، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہمارے اپنے گھر کی خواتین ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، یعنی میرے پوتے ہیں، یعنی اس طرح سے ہم سب نکل کے آئے ہیں تاکہ ان بچوں کے ساتھ، ان بیواؤں کے ساتھ، ان بیٹیوں کے ساتھ، ان یتیموں کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنی تعزیت کا بھی اظہار کریں اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کی تائید کریں، اور ملک کے جو ذمہ دار حکمران ہیں، ادارے ہیں، ان سے کہیں کہ بھی یہ کب تک سلسلہ چلے گا۔ 2000 سے زیادہ جو ہے وہ ان کے شہداء ہو چکے ہیں۔ میں نے خود جا کے کوئٹہ میں قبرستانوں کو دیکھا ہے، ہر عمر کے شہید وہاں پہ موجود ہیں۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے جو لگاتے ہیں لوح، اس میں وہ اپنے شہیدوں یا مرحوموں کی تصویر بھی لگاتے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کس کس عمر کے کیسے جوان بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، کیسے کیسے شہزادے تھے، اور اس زمین کے چاند ستارے تھے جو منو مٹی کے نیچے اتار دیے گئے، اور آج تک ان کے جو قاتل ہیں ان کو نہ گرفتار کیا گیا
ہمارا بڑا ادعا ہے اس ملک میں کہ ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ دنیا کے بڑے اداروں میں ہماری فوج جو ہے وہ بہت عظیم فوج ہے. ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو آپ نے ابھی تک نتیجہ نکالا ہے اور ایک پرامن اور اس محب وطن جو ہے قوم ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اس کا مطلب ہے جو اسلحہ لے کے اٹھتے ہیں ریاست کے خلاف، ان کے لیے آپ کیا کیا آپ نے؟ یہی اس ریاست کے دشمن ہیں جو اس کے شہریوں کے دشمن ہیں. لہذا ہم آئے ہیں تاکہ ہم ان کے بھی یہی مطالبے ہیں، ہمارے بھی یہی مطالبے ہیں کہ ان کے جو شہداء ہیں ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے. آئندہ کے لیے ان کو حفاظت کی ذمہ داری ریاست جو ادا کرے، اور جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں ان کی تلافی کرے. انسانی جانوں کی تلافی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان خاندانوں کو ان کے قدموں پہ کھڑا کرنا اور معصوم اور یتیم بچوں کی نگہداشت کرنا، پرورش کرنا، جو جابز ہیں جو بے روزگار ان کو روزگار دینا، ان کی بچیاں سکول نہیں جا سکتی، کالج نہیں جا سکتی، یونیورسٹی نہیں جا سکتی. یہ جو ظلم ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آخر اسی ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ہم اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہم ان کے ان مطالبات. آغا صاحب، یہ ریاست مدینہ بھی کہا جاتا ہے اس ریاست کو، تو اس ریاست کے بارے میں، جو ریاست مدینہ بنائی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ایک دن آیا تھا جب مدینہ میں قائم شدہ ریاست کے اوپر آخر کار جو ہے وہ یزید جیسا حکمران جو ہے وہ مسلط ہو گیا. ریاست مدینہ تب تک ریاست مدینہ ہے جب نبی پاک کی پیروی کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں ہو، یعنی انصاف ہو، ظلم کے خلاف وہ ریاست جو ہے اپنے شہریوں کو تحفظ دے. اگر وہ تحفظ نہ دے سکے تو پھر وہ ریاست مدینہ تو نہیں کہلا سکتی. یہ اس وزیر اعظم کو تو بہت احساس کی بات کرتے تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا ان کے وجود سے. اب جب موقع آیا تھا کہ اپنے وجود سے احساس کا ثبوت دیں تو وہ اس میں ناکام ہو گئے ہیں. مایوسی ہوئی ہے ہم سب کو. مایوسی. بہت شکریہ جی. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس وقت حکومت سے کہ اگر دیکھا جائے تو ہر تقریر میں یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، وہ کشمیر کا ظلم نظر آ رہا ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کا حصہ ہے کوئٹہ، وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے نظر نہیں آ رہا. اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت انکل موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. دیکھیں، جہاں تک ظلم کی بات ہے، ظلم دنیا میں کہیں پر بھی ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا جو ہے وہ ہر باضمیر انسان کا جو ہے وہ فرض ہے. اور ابھی جو کوئٹہ میں سانحہ ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور خالی کوئٹہ کی بات کیا کریں، ہم پورے پاکستان کی بات کریں. آج میں ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا، اس میں اوریہ مقبول جان صاحب بیٹھے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ جی یہ شیعہ کمیونٹی جو ہے انہوں نے اسپیشلی اس کو جو ہے وہ لیبلائز کیا، لیبل لگایا انہوں نے شیعہ کمیونٹی کا کہ جی شیعہ کمیونٹی، یہ ہزارہ کمیونٹی جو ہے یہ شام میں جاتی ہے، وہاں جا کے یہ داعش کے خلاف لڑتے ہیں، وہاں یہ جا کے جو ہے جنگیں کرتے ہیں، وہاں ان کے لوگ مارے جاتے ہیں، شہید کہلاتے ہیں، اور پھر کنبھ میں لے جا کے دفن کر دیے جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی دھرنا نہیں بیٹھتا، کوئی احتجاج نہیں ہوتا. یہاں اگر یہ مارے گئے ہیں تو ان کے لیے کیوں احتجاج ہے؟ اور کیا شام میں چلنے والی گولی اور پاکستان میں لگنے والی گولی میں فرق ہے؟ تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں. مجھے افسوس اس بات کا تھا، پوری خواہش تھی میری کہ اس وقت میں کسی طرح کال کر سکوں اس چینل پر. یہ ہم نیوز پہ جو ہے 92 نیوز پر ٹاک شو چل رہا تھا. وسیم بادامی صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کچھ اس کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن جواب یہ ہے اوریہ مقبول جان صاحب، جی بالکل فرق ہے اس گولی میں جو شام میں چلتی ہے اور اس گولی میں جو پاکستان میں چلتی ہے. اگر آپ پاکستان کی ریاست جو ہے اور پاکستان کی ریاست کے ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ داعش ہیں، وہ یزیدی ہیں، تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پھر ہم کوئی دھرنا نہیں دیں گے. پھر ہمیں معلوم ہے کہ یزیدی ہم پر گولیاں چلا رہے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی مشن کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ریاست پاکستان اپنے آپ کو ریاست مدینہ کہلاتی ہے اور ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں، تو اس کو اس طرح کا بیان دیتے ہوئے جس طرح کا بیان اس نے آج دیا ہے، جتنی بے حسی کا اظہار اس نے کیا ہے کہ جی تدفین کر دیں، میں اس کے بعد آؤں گا، مجھے بلیک میل نہ کیا جائے. آپ نے شہداء کے ورثاء کو بلیک میلرز کہنا شروع کر دیا. کتنے افسوس کی بات ہے یہ، بہت اس بات کا شدید دکھ ہے.
آپ نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ جی وہ کرپٹ ٹولہ جو ہے وہ بھی ہمیں بلیک میل کرتا ہے. تو آپ نے کرپشن کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو اور شہداء کے ورثاء کو جو ہے وہ آپ نے ایک برابر لا کھڑا کیا. آپ کو ان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. مظلوم جو ہے اور ظالم جو ہے دونوں کے درمیان آپ کو کسی قسم کا فرق نظر نہیں آتا. یہ انتہائی افسوسناک ہے. جب تک ریاست کی طرف سے، ریاست کی انتظامیہ کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے، وزرائے اعظم کی طرف سے اس طرح کا رسپانس آئے گا تو وہاں ملک کے اندر امن کس طرح سے قائم ہو سکتا ہے. وہاں آپ مجبور کر رہے ہیں اس کمیونٹی کو جو اس ملک کی سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ پرامن، آج تک جتنے دھرنے ہوئے ہیں آپ کمپیرزن کر کے دیکھ لیں تمام دھرنوں کا. اور یہ وزیر اعظم صاحب تو خود 126 دن کا دھرنا دے کر آئے تھے. اس وقت ان کو احساس نہیں تھا کہ دھرنے سے گورنمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس وقت ان کی بلیک میلنگ جائز تھی. آج جب مظلوم اپنے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اپنی لاشوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج آپ ان کو بلیک میلرز کہہ رہے ہیں. انتہائی افسوسناک سٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر کی طرف سے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس کو شیعہ تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ خالی شیعہ قوم کا مسئلہ ہے، ان سب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مظلومیت، یہ مظلوم لوگوں کا مسئلہ ہے. اس میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات ہو رہی ہے اور ہم تو ہر ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، اس کے لیے کوئی کسی مسلک، کسی مذہب یا کسی کمیونٹی کا جو لیبل ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر بھی دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، فلسطین میں ہم حمایت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل، جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ضرور موجود ہوتے ہیں. جہاں پر ظالم موجود ہے وہاں پر مظلوموں کا ساتھ دینے والے بھی موجود ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو دھرنا جاری ہے یہ اسی وجہ سے ہے. تو جو باضمیر اور درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اہل سنت برادری سے، کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایک برادر موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیوں آئے اور کیا ان کو چیز یہاں پر کھینچ کے لائی ہے. جی بیسکلی یہ شیعہ یا سنی تو مسئلہ تھا نہیں، بیسکلی یہ انسانیت کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے. اور اس کو ہزارہ کہہ کے لوگ ڈی ویلیو کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ یہ شیعہ کلنگ ہے. یہ میں اہل سنت ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ شیعہ کلنگ ہوئی ہے اور یہ انسانیت پہ ظلم ہوا ہے. جیسے کہ میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، اہل سنت ہوتے ہوئے بھی یہ کچھ لوگوں کو بات جو ہے عجیب لگے گی کہ میں شیعوں کے لیے کیوں پروٹیسٹ کر رہا ہوں. بیسکلی میں شیعوں کے لیے نہیں پروٹیسٹ کر رہا، میں بیسکلی یزیدیت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بیسکلی یزیدیت ہے. یہ یعنی آپ کس طرح کسی بندے کو یعنی اس طرح مار سکتے ہیں؟ آپ لوگ 12 نوجوانوں کو آپ لوگوں نے مار دیا اور آپ لوگ اس کو ایک ہزارہ کلنگ کہہ کے اس کو ڈی ویلیو کرتے جا رہے ہیں. یہ شیعہ کلنگ ہوئی ہے اور قتل عام ہوا ہے اور اس کی ہم لوگ خاص طور پہ مذمت کرتے ہیں. اور نہ صرف میں اہل سنت ہو کے، اور بھی کئی اہل سنت ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو بہت زیادہ کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن فرنٹ فیس پہ نہیں آ رہے، ڈرتے ہوئے کہ ان کی کمیونٹی ان کو یہ چیز پسند نہیں کرے گی. اور جیسا کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی کا میں بہت بڑا فین ہوں، وہ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ بلوچستان میں گئے ہیں اور باقی علماء کو بھی جانا چاہیے، اہل سنت علماء کو اس میں لیڈ لینی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب بھی اہل سنت پہ اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو اہل تشیع علماء جو ہیں سب سے پہلے آ کے اس کی مذمت کرتے ہیں. تو اہل سنت علماء کو بھی اس دفعہ ذرا انسانیت کا ثبوت دینا چاہیے اور اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے. تو جو حکمران ہے، میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. حکمران جو ہے وہ شیعہ سنی نہیں ہوتا. جب وہ پورے ملک کا حکمران ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کر اس کو سوچنا چاہیے. یہ کسی شیعہ کمیونٹی یا سنی کمیونٹی کی بات نہیں، یہ ایک انسانیت کی بات ہے اور انسانیت کا قتل عام کیا گیا ہے. بہت شکریہ. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جو اس دھرنے میں قبل 2-3 دن سے موجود ہیں، مسلسل آ رہی ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو عمران خان صاحب کا رد عمل ہے، یا عمران خان صاحب سے کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ ایکچولی ہم لوگ یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہزارہ میں جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اپنے بھائیوں کے جنازے لے کے، یا جو مائیں ہیں اپنے بیٹوں کے جنازے کے ساتھ بیٹھی ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ادھر آئے. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اکیلے نہیں ہیں. یہ وہ دور نہیں ہے کہ یہ صرف صبر امام حسین علیہ السلام ہی تھا کہ جنہوں نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے اور صبر کیا، پروردگار عالم کی رضا پہ راضی رہے. یہ وہ دور نہیں ہے. ہم عام انسان ہیں، ہم امام نہیں ہیں اس وقت کے جو معصوم ہیں. امام تھے، معصوم تھے، انہوں نے صبر کیا. ہم اتنا برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنا صبر نہیں ہے. تو حاکم وقت جو ہے
जिस दौर का जो हाकिम होता है, अगर कोई एक शख्स भी बेगुनाह मर जाता है तो कातिल जो है वो उस वक्त का हाकिम कहलाता है। तो ये तो माएँ बहनें बुज़ुर्ग इतने जवानों की लाशें लेके वहाँ पे बैठे हैं हज़ारा में, सर्दी में -6 जो है वहाँ पे डिग्री जो है सर्दी पड़ रही है, मौसम शदीद है, शिद्दत गम से वो लोग बैठे हैं। यहाँ तो हम लोग एक दूसरे को चाय भी दे रहे हैं और चीज़ें भी पेश की जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे वो लोग इतने शिद्दत गम की शिद्दत इतनी शदीद है उन लोगों पे, इतनी ज़्यादा है कि वो एक कुछ और नहीं सोच रहे सिवाय इसके कि वो अपने घर में मौजूद मर्दों के लाशों को किस तरह से दफनाएं। और कुछ ऐसी भी फैमिलीज़ हैं कि जिनमें अब जिनके ख़ानदान में मर्द रहे ही नहीं। जी, जिनकी बहनें कह रही हैं, इल्तिजा कर रही हैं कि हम 6 बहनें अपने जवान भाइयों के लाशों को उठाएंगे और दफनाएंगे, कि ये वो वक्त है कि इस दौर में पाकिस्तान जो इस्लामी रियासत है, इस रियासत में हम इस दर्जे पे पहुंच गए हैं, जो संगदिली है इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हमारे ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के जनाजे उठाएंगी। तो मेरी ये इल्तिजा है इस वक्त इमरान खान से कि वो इस चीज़ को कंसिडर करें और ख़ुदा का वास्ता है कि वो जाएं, हज़ारा जाएं, ताकि उनके लाशें दफन किए जा सकें और उनकी रूहों को भी करार मिले। बस बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि देखें इस वक्त इस नहज पे हम पहुंच चुके हैं कि वहाँ पर वो बहनें जो कह रही हैं कि अब हमारे यहाँ कोई लाशें उठाने वाला मर्द भी मौजूद नहीं है, हम बहनें अपने भाइयों के लाशों को जो कंधा देंगी। तो ये सुन के भी आपका कलेजा मुंह को नहीं आया इमरान खान साहब। काश आपके घर का मामला होता तो आपको पता चलता कि किस तरह से माएँ बहनें अपने भाइयों अपने बेटों की लाशें लेके बैठी हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेटा में जो गुज़िश्ता हफ़्ते जो जुल्म बर्बरियत की जो दास्तान रकम हुई एक दफ़ा फिर, और ये बताते जाएं कि ये मज़ालिम जो वहाँ की हज़ारा बरादरी पे है ये पहली दफ़ा नहीं हुए, बल्कि एक तसलसल के साथ ये उन पे मज़ालिम का सिलसिला जारी है। और इसके बावजूद कि उनकी हज़ारों कुर्बानियाँ हैं उस बरादरी की और ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं हुक्मरान, उसके बावजूद यहाँ के हुक्मरान और यहाँ के अवाम की जान व माल के मुहाफ़िज़ सिक्योरिटी इदारे उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा इस सवालिया निशान है इस रियासत में बसने वाले तमाम इंसानियत की आवाज़ बनने वाले उन बाज़मीर इंसानों का, हुक्मरान वक्त से और अवाम की जान व माल के मुहाफ़िज़ वो सिक्योरिटी इदारे, कि आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और ख़ुसूसन उस इलाके में उस कम्युनिटी के साथ कि जिनकी हज़ारों कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क की खातिर, इसकी बका की खातिर, और आज भी वो पुरअमन हो के वहाँ पे धरना दिए हुए हैं। लिहाजा जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती, जब तक कातिलों को गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ उनको कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, ये मज़ालिम नहीं रुकेंगे। और हम देखते आ रहे हैं सानहा होता है, सानहे पे एहतजाज होता है, वहाँ कातिलों के नाम आ जाते हैं और कातिल ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। उसके बावजूद इसी रियासत में वो अनासर जो कार्रवाई करते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई हुकूमती मशीनरी हरकत में नहीं आती। लिहाजा जब तक अमली इक़दामात ना हो, और इसकी सलूशन यही है कि जो आज की ये जो ताज़ा सूरत हाल है, जो वहाँ के लवाहिकीन बैठे हैं, जो उनके मुतालबात हैं, अगर उनके मुतालबात को पूरा किया जाता है तो यही सदेबाब होगा इस किस्म की कार्रवाइयों का। और उनको अगर वो इंसाफ मिल जाता है तो उम्मीद यही की जा सकती है कि दोबारा ऐसे नाखुशगवार वाक़े और ऐसे जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम नहीं होंगी। इस वक्त हमारे साथ एक धरने के जो शरीक हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आप बताइए कि जो आज वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की है कि आप कुछ रकम ले लें, तो क्या वो रकम उन शहदा के खून की कीमत है? क्या वो जो शहदाएँ हैं, जो माएँ वहाँ बैठी हैं, जो बेटियाँ यतीम हो गई हैं, बताएं क्या कुछ रकम के इवज़ वो उठने को बोल रहे हैं? तो क्या आप बताएं इसके बारे में, आप क्या कहते हैं? क्या एक इंसानी जान की कीमत कोई अदा कर सकता है? मैं वज़ीर आज़म साहब से पूछता हूँ, क्या आप वो मासूमा ज़हरा के उस सवाल का जवाब देंगे, वो जो उसने मज़लूमियत से वो सवाल उठाया, इंसानियत से, पूरी इंसानियत से, कि हमारे घर में जनाजा उठाने के लिए कोई मर्द बाकी नहीं रहा? आप उनको क्या कीमत देंगे? खुदा के लिए रियासत के बाप बने, रियासत के सरपरस्त बने और जाके उन बच्चियों पे, उन यतीमों के सर पे हाथ रखें
اور ان پہ سے کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف تحفظ چاہتے ہیں، پاکستانی ہونے کا حق چاہتے ہیں، اور یہ وہ حق ہے جو پاکستان کے آئین نے دیا ہے، ہر پاکستانی کو جینے کا حق دیا ہے۔ عمران خان صاحب حق دیجئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک خواہر موجود ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت کی ریاست کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں بس اتنا بولنا چاہوں گی، جب 2013 میں یہ سب ہوا تھا تو عمران خان واز لائک کہ یار خون بہہ رہا ہے، ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے، تو اب ان کہاں ہے؟ اب بھی تو خون بہہ رہا ہے۔ اب بس یہ ہو گیا کہ وہ پرائم منسٹر بن گئی، اتنا گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ وہ بس یہی مانگ رہے نا کہ ہمیں حوصلہ دینے والا ایک باپ چاہیے، ہمیں نہ شیعہ ہونا لازمی ہے نہ سنی ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک ضمیر زندہ ہونا چاہیے جو ہمارے سربراہ کے پاس نہیں ہے۔ جب نیوزی لینڈ میں جب یہ سب ہوا تو وہاں کی ہیڈ گئی وہاں پہ جا کے، ایون وہ مسلم نہیں تھی، اس کے باوجود وہ گئی، حوصلہ دیا۔ یہ تو مسلم ہے نا، مسلم خون اندر چل رہا ہے، تو مطلب عمران خان کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سب آپ کی فیملی کے ساتھ ہو تو کیا آپ تب بھی گھر میں سکون سے سوئیں گے؟ جیسے آج آپ ایکٹر سے مل رہے ہیں صبح کے وقت، آپ اسی طرح ایکٹر سے ملیں گے کہ اپنے فیملی کی تدفین کے لیے آپ وہاں پہ جائیں گے؟ شکریہ۔ تو آج ہم نے اس دھرنے میں موجود لوگوں سے بات کی ہے، اور جو یہ ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہزار کمیونٹی کے لوگوں کو، ان شہیدوں کو، ان کے بارے میں ہم نے لوگوں سے بات کی، اور ان کی اظہار ان کے خیالات کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا۔ تو ہم اس پروگرام کے آخر میں ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے حکمرانوں اور جو ہے سیاستدانوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک شہید کے خون کو بھی سیاست میں بدل دیا ہے۔ ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ کب تک مائیں اپنے بیٹوں کا غم لیے روتی رہیں گی، کب تک بیٹیاں یتیم ہوتی رہیں گی، اور کب تک بہنیں اس غم میں زندہ رہیں گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔